آ جاؤ یار. کوئی نہیں دے کوئی نہیں. ایک مارس پر بھی منتقل دے جاؤ. نمبر میں ڈبل جواب آتی تھی سیدھی کری امام صاحب کی نماز وہاں ڈبل آواز آتی تھی کہ سیدھی کری کری. ذکر کر لیں یہ بیان نہ لگنا کر گڑبڑے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناءك قبل فقرك، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ مر کر ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، اور یہ بھی ہم سب کا یقین ہے کہ دوبارہ اٹھ کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب دینا ہے، اور یہ بھی ہم سب کا یقین ہے کہ اچھے اعمال لے کر جو جائے گا، ایمان لے کر جو جائے گا اور اپنے اعمال کو بنا کر جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو بد نصیب دنیا سے بغیر ایمان بنائے اور بغیر ایمان لیے اپنی جی کی چاہتوں اور خواہشات پر زندگی گزار کر اللہ کی نافرمانیاں کر کے دنیا سے جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سب ایمانیات میں سے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے یہ 5 چیزوں کو انسان غنیمت سمجھے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تاکہ میں اپنے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لوں۔ یار یہ تو طے ہے، دنیا میں رہنا نہیں، ہمیشہ مرنا ہے، جانا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ مر کر ہمیں مٹی پر نہیں جانا ہے، بلکہ مر کر ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا اور زندہ کرے گا، اور ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال پر انسانوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات قسم کھا کے فرمائی ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما بعد الموت، موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے 2 جگہوں کے۔ جو بھی مر کر دنیا سے جائے گا، اسے 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے۔ ما بعد الموت الا الجنۃ والنار، یا تو آدمی موت کے بعد جنت میں جائے گا یا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، تیسری جگہ موت کے بعد نہیں ہے، کہتے ہیں جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ کیا ہے؟ چاہیے ہوئی اس کے بھائی ہمارا مائک بہت اچھا، آپ بالکل اس کو نہ چھوڑیں، آپ آ کے تصویر پڑھیں، آپ معاف کیجیے، اگر مائک کے ذمہ دار ہیں تو ہم آپ سے آج درگزر کرتے ہیں۔ اتنی اچھی آواز تھی اور بات ہو رہی تھی، تھوڑا چھیڑا آواز بگڑ گئی، مائک چونچا کرنا شروع ہو گیا۔ جب مائک صحیح چل رہا ہے پھر اس کو خاموخواہ ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مائک والے جہاں بھی ہیں، کوئی بھی ہو، وہ مائک کے پاس بیٹھتے تو ان کو اس کو چونچ
بغیر چین پڑتا ہی نہیں. اب ہماری بات چل رہی تھی، چھیڑ چھاڑ کر کے دخل کر دیا تھا. تو میرے بھائی میرا عزیزوں، حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں ایک موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ ایک موقع ہے آخرت کی ابدی زندگی کے بنانے کے لیے. آپ نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لے آدمی کہ اللہ نے ایک مجھے چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، اس میں کچھ اپنی آخرت بنا لوں. یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی کو فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے برباد کر کے مر جائے. حالانکہ رات دن دیکھ رہا ہے کہ جو بھی مر کے جا رہا ہے دنیا یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے. دنیا اس کا کچھ ساتھ نہیں دیتی، اور اس کے بیوی بچے ساتھ نہیں دیتے، اس کے رشتے دار اسے کام نہیں دیتے، اس کے دوست احباب جو دنیا میں اس کے ساتھ لہو لعب میں، ہنسی مذاق میں اور کھیل کود میں ساتھ رہتے تھے، ساتھ نہیں دیتے. آج یہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں اپنی زندگی کو کہاں لگا رہا ہوں. میں نے اپنی موت کی کچھ تیاری کی ہے. آدمی اپنے گھر سے 50 کلو کا 80 کلو میٹر کا سفر کرتا ہے تو کچھ تیاری کرتا ہے کہ بھائی مجھے سفر میں جانا ہے، اس کی تیاری کرو. ایک چادر رکھ لوں، ایک جوڑے کپڑے رکھ لوں، کچھ چیز میں پیسے لے لوں. لیکن موت کے بعد اتنا لمبا سفر ہونے والا ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا کہ میں نے اپنی موت کی تیاری کی نہیں کی؟ اور میرا دن بھر 24 گھنٹے میں میری موت کی تیاری میں میرا وقت کتنا لگ رہا ہے. بلکہ ہم کو تو یہ سوچنا ہے کہ موت یاد بھی نہیں ہمیں، تو موت کو بھولے ہوئے. حالانکہ موت تو آج آ رہی ہے قریب، اور ایک دن آگے پکڑ لے گی اور کوئی چھڑا نہیں سکے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ مثال دے کے سمجھایا کہ آدمی کا مال اور آدمی کی اولاد اور آدمی کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں. کہ حدیث میں حضور نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا آدمی کی آل اولاد، آدمی کا مال اور آدمی کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں. جب اس کی بیماری ہوئی اور موت کا قریب آیا تو اس نے اپنے ایک بھائی کو بلایا اور اس بھائی سے کہا کہ بھائی اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس بھائی نے کہا جب تک تو دنیا میں زندہ ہے میرے دل میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جب تو مرے گا تو میں تیرے ساتھ چھوڑ دوں گا، میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا. حضور نے فرمایا یہ اس کا بھائی، اس کا مال ہے، زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. ابھی سکرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے پاس جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کا
دوسرے بھائی کو بلایا. اس بھائی سے کہا بھائی تو میرا حال جانتا ہے، میرے جانے کا قریب ہے. پہلے بھائی نے جو مجھے جواب دیا وہ بھی تو نے سن لیا، تو میرا کیا ساتھ دے گا؟ تو دوسرے بھائی نے کہا جب تک تو دنیا میں ہے، بیمار ہے، میں تیری تیمارداری کروں گا، تیری دواداروں کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو تجھے خبر تک پہنچا دوں گا، پھر میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں. حضور نے فرمایا یہ اس کا بھائی، اس کی اولاد ہے، بیماری میں ساتھ دیتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. موت آنے کے بعد قبر تک پہنچانے کے لیے اس نے تیسرے بھائی کو بلایا. اس سے کہا کہ بھائی تم میری کیا مدد کرے گا؟ تیسرے بھائی نے کہا زندگی میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب مر جائے گا تو تیرے ساتھ قبر میں جاؤں گا، تو جب حساب و کتاب ہوگا تو میں تیرے نام اعمال میں ہوں گا، یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کر چھوڑوں گا. حضور نے فرمایا یہ تیسرا اس کا بھائی جو ہے اس کا عمل ہے، عمل تو ہر جگہ ساتھ جاتا ہے، اور اچھے اعمال والوں کا ہر جگہ قدر کیا دیا. دیکھا کہ بھائی اس کو جگہ تو بٹھاؤ، گاڑی میں، ریل گاڑی میں کوئی ایک آدمی کھڑا ہو تو سیٹ میں لوگ جگہ کر کے اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھا دو. دیکھ کر آدمی کو لوگ اپنے گھر لے جاتے ہیں. ہاں میں تیرے ساتھ ہوں ہر جگہ، اب میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا. ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ آدمی جب دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کثرت سے، جب اس کی موت ہوگی تو قرآن پاک جو ہے حسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے ساتھ قبر میں جائے گا. اب جب لوگ اس کو دفن کر کے جائیں گے تو یہ اس جوان سے پوچھے میں تو کون ہے؟ وہ جوان ہی کہے گا میں قرآن پاک کو جس کی تو تلاوت کر رہا تھا، اب میں تیرے ساتھ قبر میں رہوں گا. امان ہے. پھر حضور نے سوال کیا صحابہ سے بتاؤ ان تین بھائیوں میں سے کون سا بھائی بہتر ہے؟ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. ان تین بھائی میں سے کون سا بھائی اچھا سیدھا صحیح؟ تو حضور اگلے دو تو کسی کام کے نہیں، اگلے دو تو کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تیسرا بھائی اچھا. یہ مثال حضور نے صحابہ کو دے کر متوجہ کیا کہ اپنی عمل کی فکر کرو. میری بیوی، میرے بچے، میری دکان، میرے کاروبار کے چکر کے بجائے میرے عمل کی فکر کرو. میرا کیا؟ آج اس کو سوچنے کی بات ہے، سن کے چلے جانے کی بات نہیں ہے. آپ کو یہاں جمع کیا، بیان سنا نہیں کیا ہم نے. ہم سب اس کی ضرورت مند ہیں کہ اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر کچھ فیصلہ کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. موت سے پہلے پہلے میرے پاس موقع ہے. جس طریقے سے میں زندگی گزار رہا ہوں اس حال میں میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ موت سے پہلے پہلے موقع ہے. جی ہاں، اپنے عمل کو بنانا. اللہ نے قرآن پاک میں بھی اپنی
ایمان والے بندوں سے یہی کہا کہ اچھے عمل بناؤ، اچھے عمل، اپنے اعمال کو اچھے بناؤ۔ اللہ اچھے عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اپنی نماز اچھی بناؤ، اپنا روزہ اچھا بناؤ، اپنی زکوٰۃ اچھی بناؤ، اپنا حج اچھا بناؤ، اپنی زبان کو اچھا بناؤ۔ زبان بولتے ہوئے ایک عمل ہے، زبان کا عمل اچھا بناؤ۔ زبان کے بول وہ بولو کہ جو بول اللہ کو پسند ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے بول زبان سے نہ نکالو۔ آنکھوں کا دیکھنا اچھا بناؤ، کان کا سننا اچھا بناؤ، دماغ کا سوچنا اچھا بناؤ، پیروں کا چلنا اچھا بناؤ۔ اچھی جگہ پیر سے چل کے جاؤ، ایسی جگہ چل کر جانا کہ جہاں جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیر چلنے کے لیے ضرور ہے، لیکن جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ نہیں۔ پیر چلنے کے لیے ہے، اللہ کی جہاں مرضی ہو وہاں جانے کے لیے۔ نماز میں جانے کے لیے پیر ہیں، غریب کی مدد کرنے جانے کے لیے پیر ہیں، اپنے ماں باپ کی خیر خبر لینے جانے کے لیے پیر ہیں، اپنی بچیوں، اپنی بچیاں ہیں جو بچہ دوسرے گھروں میں ہیں، ان کی خیر خبر لینے کے لیے پیر ہیں۔ اللہ کے راستے میں، دین کے تقاضوں میں جہاں جانا چاہے وہاں پیر سے چل کے جانے کے لیے ہے۔ گناہوں کی جگہ چل کے جانے کے لیے پیر نہیں ہے۔ ہاتھ اچھے کام کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، قرآن شریف پکڑ کر پڑھنے کے لیے۔ آپ موبائل پر بیٹھ جاتے ہیں اس کو ختم کرو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تو فرماتے ہیں مسجد میں آپ کو موبائل میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھو۔ قرآن شریف کا ہاتھ میں لینا یہ بھی ثواب ہے۔ قرآن پاک کو اٹھاؤ گے تو ہاتھ سے، اٹھانے میں ثواب، عظمت کے ساتھ اٹھاؤ گے، اسے چومو گے، یہ بھی ثواب، اسے ہاتھ میں لے کر پڑھو گے، یہ بھی ثواب۔ ہاں، جہاں دیکھو موبائل پڑھ کے بیٹھ جاتے ہو، اور اس پر تو ہر چیز بھری ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں علماء نے ریڈیو کو قرآن شریف سننے سے منع کیا کہ ریڈیو میں قرآن شریف نہیں سنا جائے گا۔ ہاں کیوں؟ اس پر تو ریڈیو کے گانے بھی آتے ہیں۔ اور تمہیں تو سادہ تو موبائل پسند ہی نہیں ہے، جس میں ریڈیو کے ناچ ہوں، جس میں دنیا بھر کی خرابیاں ہوں اور غفلت کی چیزیں ہوں، ایسا موبائل تمہیں چاہیے؟ اور پھر اس کو گھنٹوں کھول کے اس کو دیکھتے رہتا ہے، اپنے دل کو برباد کر دیتا ہے، دل برباد ہو جاتا ہے۔ اور معاف کرنا، اگر اس کی عادت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے موت کے وقت میرے دوستوں مسئلہ کٹھن ہو جائے۔ میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اس لحاظ سے 50 سال پہلے ساؤتھ افریقہ سے ایک جماعت آئی تھی، اس میں حاجی سلیمان دیسائی تھے، اللہ ان کی مدد فرمانا۔ ہمارے یہاں ان کے ساتھ ہمارا سفر بھی ہوا ہندوستان میں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں بتایا کہ ہمارے یہاں ایک حافظ قرآن جوان بچے تھے، لیکن انہیں ریڈیو سننے کا بہت شوق تھا، گانے وغیرہ، تو ہمیشہ ہاتھ میں ریڈیو رہتا تھا اور گانے سنتے رہتے تھے، یہاں تک کہ رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے سینے پر ریڈیو رکھ کر گانے سنتے سنتے سو جاتے تھے۔
خدا کا کرنا کہ بیمار ہوئے، موت کا وقت آیا، لوگوں نے انہیں کلمے کی تلقین کرنا شروع کی. تو جب تلقین شروع کی تو وہ جوان جو ہے ریڈیو کی طرف انگلی کر رہے ہیں. والے تو وہ ریڈیو کو تھوڑا بولیں گے. یہاں تک کہ انہوں نے ان کے استاد کو بلایا جس کے بعد وہ پڑھا تھا. انہوں نے آگے کے بیٹا میں نے تجھے مدرسے میں جو انہوں نے تلقین کی کلمے کی، اس نے پھر وہی شرح کیا، یہاں تک کہ مجبور ہوئے اور ریڈیو کو کھولا، اور یہاں ریڈیو کو کھولا اور اس کی روح بڑھ گئی. یہ تو میں نے اپنے کان سے سنی بات کہہ رہا ہوں. سو ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی استعمال ہوگی، ورنہ پھر اس میں اور چیزوں کو کھیل کود اور کوئی عورتیں پتہ نہیں ضائع نہیں کہ کیا کیا باتیں اندر کھیل، یہ سب چیزیں میرے بھائیوں دل کو برباد کر دے گی، دل میں سختی پیدا کر دے گی، دل کو اندھا کر دے گی، اور پھر یہ دل حق بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہوگا. بہت فکر کی بات ہے. ارے کیا ہے، سمجھتا ہوں کہ گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے بعد بھی موبائل، عورتوں کے بعد موبائل، چھوکریوں کے بعد موبائل. انہیں کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ مولوی صاحب کو کیا تو موبائل کی ضرورت ہے؟ اس کے کون سے دھندے ہیں؟ اور جب موبائل نہیں تھے تو کام نہیں ہوتے تھے. جب یہ موبائل نہیں تھا دنیا میں تو سب کام ہوتے تھے. اور سب سے زیادہ اسراف موبائل میں ہو رہا ہے. پیسوں کو ضائع کرنا. میں نے دیکھا ایک مطلب گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے، ایک نے ٹیلی فون کیا گھر، اور گھر ٹیلی فون کر کے کہتا ہے چائے پی لی تھی. گھر کے دل سے یہ حال ہے. اس لیے میرے بھائی میرا عزیز ہو، اپنی دل کو بنانے کی ضرورت ہے. اپنی رزقی ہے کہ بھائی موت کے بعد کی فکر کرو، موت آئے گی. جو گئے قبروں میں خدا ان کی مغفرت فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ وحشت کی جگہ کوئی نہیں دیکھا. اس خبر کی تیاری کرنا. اس میں بھائی میرے عزیز ہو، یہ ہمارا ہمارا جمع ہونا اس لیے بھائی دوستو، وہ محنت جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے، جس محنت سے ہمارا دل بنے گا، دل میں خدا کا تعلق پیدا ہوگا، دل میں آخرت کا فکر اور دھیان پیدا ہوگا، اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آئے گی، اللہ کا خوف دل میں آئے گا. جو اللہ کا خوف ہمیں رات کے اندھیریوں میں، دن کے اجالوں میں گناہوں سے بچائے گا. محنت حضور ندی ہے. جیسے اللہ نے دنیا کے انسانوں کی
جسم کی ضرورت کھانا پینا، اس کے انتظام کے لیے اللہ نے سبب کے درجے میں دنیا میں کھیتی باڑی کا ایک سبب رکھا ہے کہ زمین پر کسان کھیتی کرتا رہے گا تو اس کھیتی کی محنت کے ذریعے انسانوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ ایسے انسانوں کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت تو ہدایت ہے۔ اس ہدایت کو اللہ نے مانگنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور واجب قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم ہم سب پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں کہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت فرما دے۔ وہ ہدایت انسانوں کی ضرورت پوری ہو، اس کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت والی محنت دے کر بھیجا، اور وہ محنت حضور نے اپنی امت کے حوالے کیا۔ یہ دین کی عظیم محنت، دعوت کی محنت، اس محنت کو تم کرتے رہو گے، اس کے نتیجے میں تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، ایمان بنے گا۔ حضور نے صحابہ سے کہا ہے جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو اور ایمان کو پانی پلایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بول کو اکثر بولو اور کہو۔ لا الہ یونیک اکثر لا الہ الا اللہ، اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا بول، اس کو کثرت سے بولو، جس کے ذریعے تمہارے ایمان میں پانی پہنچے گا، ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان میں قوت پیدا ہوگی، تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ من جاء بالحسنہ قرآن کہہ رہا ہے جو حسنہ نیکی اور ایمان لے کر آئے گا، ایمان کو لے کر جانا موت کے وقت میں، اس کا مطالبہ ہے۔ ہاں اس میرے بھائیوں، اللہ نے رحم کھا کر ہم پر یہ رحم کھایا ہے۔ ایک محنت کو اللہ نے دنیا میں زندہ فرمایا، اجتماعی طور پر دین کی عظیم محنت، دعوت کی محنت، اس محنت کے ذریعے ہمارے اندر، ہمارے بیوی بچوں میں، ہمارے خاندانوں میں اور پوری امت مسلمہ کی زندگی میں ایمان اور ایمان والی زندگی جو آئے گی اور رہے گی، اور جس کے آنے اور رہنے کی بنیاد پر ان کی دنیا کی زندگی بھی اللہ پاکیزہ اور خوشحال بنا دے گا۔ دنیا میں اللہ انہیں عزت دے گا، عزت مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے انگلینڈ افریقہ کے مال سے عزت نہیں ملتی، بھول جاؤ۔ جی ہاں، عزت کا ذات کا اللہ نے ایک ہی بتایا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کا مالک ایک اللہ ہے، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مومنین کی عزت ملتی ہے، اس راستے سے، ایمان کے راستے سے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خدا عزت دے گا، جتنا ایمان بنے گا اور اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوگا، گھروں میں بھی حیائی نہیں، حیا اور شرم اور عزت اور پاکدانی ہمارے گھروں میں آئے گی، نمازیں زندہ ہوں گی، تلاوت آئے گی، غریب پروری، یہ تمام ایمانی زندگی ہے۔ یہ ایمانی زندگی جتنی ہمارے اندر آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا۔ دنیا میں عزت زندگی، دنیا میں اللہ کافروں کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، وہ ایمان والوں کو ذلیل کرے بے ایمانوں کے سامنے۔ ایک ایمان والے بنے،
ایمان کی آج ہمیں یہ یعنی اس کا احساس ہے کہ مجھے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، میرے ایمان کا حال سوچنا چاہیے. میری زندگی 24 گھنٹے کی میں گزار رہا ہوں تو میں تو مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اگر جتنی گھروں میں پریشانیاں ہیں اور جتنے خاندانوں میں مصیبتیں ہیں اس کی وجہ گناہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. ہاں، سب کا علاج یہ ہے. تم سے کہہ رہے ہیں بھائی نبی والی محنت میں جان مان لگاؤ، بغیر اس کے نہیں ملے گی ہدایت. جہاں دنیا کا خدا دنیا کی بات تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ نے کوشش کو شرط قرار نہیں دیا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا چاہے گا ہم دے دیں گے، جتنا چاہے گا جس کو چاہے گا، بس اتنا کہہ دیا قرآن نے. اور لیکن آخرت کا مقصد جو ہے من اراد الآخرہ، اور جو اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے وسعی لہا سعیہا، اور اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرے گا، کوشش سے بنے گی. والذین جاہدوا فینا، اللہ کی نسبت پر محنت مجاہدہ کرنے والوں کو ہدایت اللہ دے گا. لنہدینہم سبلنا. اور آپ اس سے تو سوچیں نا کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اتنی ضروری چیز ہے، اس کو مانگو کی مانے مانگو، اور جو مانگو اس کی کوشش کرو. اللہ سے اولاد مانگتے ہو تو اولاد لینے کی راستہ جو ہو اختیار کرتے نہیں کرتے. شادی کرتا ہے آدمی، نکاح کرتا ہے، گھر سنسار چلاتا ہے، جس کو اولاد چاہیے وہ اولاد مانگتا رہتا ہے. نہیں، اولاد کی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے. ایسے ہر چیز میں ایسے دین اور ہدایت بغیر محنت کے نہیں آئے گی. ہاں، اور کما صحابہ فرماتے کما تحیون تموتون، دنیا میں جن فکروں کے ساتھ اور جن جذبات کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی. اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. جیسے وہ نوجوان کا قصہ کا سنا نا. ہاں، اس لیے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایمان اور ایمان کی محنت کو جگہ دینی چاہیے. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان مسلمانوں سے کہو انہیں ایمان کا دھوکہ لگا ہے کہ اپنے ایمان کے دھوکے سے نکلیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں کہ کیسے ایمان کے دھوکے سے نکلیں. اللہ نے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے وہ تو وہ ایمان ہے جو صحابہ کے پاس تھا. قرآن پاک مطالبہ کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے صحابہ کا ایمان ہے ایسا ایمان کا مطالبہ تمہارے کے منافقین سے قرآن نے کیا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے نا، یہ معتبر نہیں تمہارا. جیسے صحابہ کا ہے ایمان بالغیب، ایمان بالآخرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر یقین کامل، وہی ایمان چاہیے. تو ایمان تو بنانے سے بنے گا. صحابہ نے مکی زندگی میں 13 سال ایمان ہی کی محنت لگائے ہیں. دار ارقم میں صحابہ نے اپنے ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان ہی کو سنا، ایمان ہی کو بولا، اللہ کے قدرت کو سنا. اللہ کے قدرت کیا ہے، جنت، جہنم، آخرت،
مغیبات، غیب کی جتنی باتیں تھیں انہیں اتنا سنا اور دل میں اتارا کہ وہ آنکھوں کے سامنے انہیں دیکھنے لگی. جیسے آج کل لوگ چوپاٹی کے تذکرے کرتے کرتے اتنے کرتے ہیں کہ چوپاٹی یہاں نظر آتی ہوگی. ہے وہ بمبئی میں، بمبئی سے جو انگلینڈ جاتے ہیں انگلینڈ اور انگلینڈ جا کر آ کے یہاں باتیں کرتے ہیں انگلینڈ کی تو پھر رات کو خواب میں انگلینڈ آتا ہے. جس کو آدمی جن چیزوں کو سنتا ہے دیکھتا ہے زیادہ وہی چیز دل میں اترتی ہے. ہاں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کرتے تھے دل میں اترنے کے 4 راستے ہیں: آنکھ، کان، دماغ اور زبان. یہ 4 راستوں سے چیز دل میں اترتی ہے. اب تم دیکھ لو یہ 4 راستے کہاں استعمال ہو رہے ہیں، گھر میں، باہر میں. یہی دنیا اور دنیا کی چیزوں میں، خواہشات میں، غلط چیزوں میں دل میں کہاں خدا کا خوف آئے گا جب وہ بولتے ہی نہیں ہو، وہ سنتے ہی نہیں ہو، کبھی سوچتے بھی نہیں ہو مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جماعت میں نکلنے کے بعد کیا کراتے ہیں؟ یہ تو کراتے ہیں اور کیا کراتے ہیں؟ تعلیم میں بٹھاتے ہیں، گھنٹوں تعلیم میں بٹھاتے ہیں. گشتوں میں جا کر اسی کو بلواتے ہیں، ایمانی کو بولو، اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ کی بڑائی کو بولو، جنت کو بولو، جہنم کو بولو. عمومی گشت میں، خصوصی گشت میں، ذمہ داروں کے پاس جا کر اسی کو بولو، تشکیل میں اسی کو بولو، اسی کو سنو. نمازوں میں اہتمام سے نمازیں پڑھو، سنت کے مطابق ہر کام کرو تاکہ دل میں ایمان اترے اور دل میں دل صاف، دل کی صفائی ہو جائے اور دنیا ایک کمینہ دل سے نکلے اور موت سے پہلے کی زندگی خواہشات کا چکر دلوں سے نکل کر آدمی کو موت اور مابعد الموت کی زندگی کا فکر آ جائے. 4 مہینے اس ماحول سے نکال کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ کرتے تھے اپنے گھروں اپنے کاروبار سے نکل کر 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکلو اور مسجد کی 4 دیواری میں ایک نئی دنیا قائم کرو. اس دنیا میں تم یہ اس کے علاوہ ایک نئی دنیا 4 دیواری میں. وہ نئی دنیا کیا ہے کہ جس میں آخرت ہی کی بات ہو، جس میں اللہ کی بڑائی عظمت کی بات ہو، جس میں اعمال پر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں اور اعمال پر زندگی کیا بنتی ہے، خدا کے وعدے. اس کو اتنا سنو کہ اعمال کا شوق تم میں پیدا ہو اور وہاں ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو. 24 گھنٹے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت کے اعمال میں ہمارے جب گزریں گے تو پھر ہماری دل کی دنیا بدلے گی اور ہماری سوچ بدلے گی، صحیح ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے گھروں پر آ کر انہی اعمال سے رہنا ہے. 4 مہینے لگا کر چھٹی نہیں ہے. وہ 4 مہینے میں جن اعمال میں وہاں لگے انہی اعمال میں گھر کے لگنا ہے اپنے دنیا کے کاروبار اور مشغولی کے ساتھ. اس لیے ماہیہ صاحب نے کہا کہ تمہیں پتا ہے روزانہ کی محنت لگاؤ. روزانہ اپنے مسجد میں مشورہ کر کے اپنے اوقات میں سے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے جو تمہارے کاروبار میں سے بچے ان کو نکال کر اس میں گھر گھر جا کر ایک مسلمان کے پاس جا کر اللہ کے دین کی دعوت دو تاکہ تمہارے ایمان میں قوت پیدا ہو. اور اپنی نمازوں کا اہتمام کرو، اپنی صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کے ساتھ اہتمام کرو. قرآن پاک کا تلاوت یہ روزانہ کے اعمال ہیں. دعوت بھی روزانہ اور روزانہ تلاوت اور ذکر بھی روزانہ، نماز کا اہتمام بھی روزانہ اور ملاقاتیں اور کشف بھی روزانہ کے اعمال ہیں. اس میں لگنا کو تاکہ ہماری دل کی دنیا میں میرے دوستوں آخرت اور آخرت کی فکر باقی رہے. ورنہ جو چیز 4 مہینے میں جا کر
کچھ لے کر آیا ہے، وہ بھی یہاں آنے کے بعد اگر ان اعمال میں نہیں لگا تو چند دنوں کے بعد وہ بھی آپ دیکھیے اب آپ کے علاقوں میں، آپ کے علاقوں میں جنہوں نے 4 مہینے لگائے ہیں کئی سال پہلے لگائے ہیں، آج ان کا بیچاروں کا حال کیا ہے؟ اسی لیے ہر مہینے میں 3 دن حضرت مانگے کہ مہینے میں 3 دن اپنی ضرورت سمجھ، کسی پر احسان کر نہیں جانا، اپنی فکر کرنی ہے۔ 27 دن اس دنیا کی کمینہ کے ماحول میں رہ کر جو دل میں میرے دوستوں بربادی آئی ہے، غفلت آئی ہے، دنیا کی محبت کا اندھیرا آیا ہے، اب اس کی صفائی کرنے کے لیے پھر 3 دن نکلو، اللہ کے راہ نکلو اپنی ضرورت سمجھ کر، کسی پہ احسان کر کے نہیں، دوسروں کو سدھارنے نہیں، دوسروں کو سدھرنے کے لیے تم کو نکالنا جماعت میں اور اپنے آپ کی اپنی فکر کرنی ہے۔ اس سے انشاءاللہ پھر وہ جو غفلت آئی ہے صاف ہوگی، پھر گھر آ کر اپنے مقامی کام میں پھر جڑنا۔ مہینے میں 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، یہ تمام نظام پتہ ہے حضرت نے، دعوت کی محنت کے اعمال کا ایک نظام، 24 گھنٹے اور ہفتے اور مہینہ اور سال، اس میں ہماری ترتیب ایسی بنے جس میں ہمارا وقت لگے، تاکہ ہمارے اندر یہ چیز باقی رہے اور ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر موت کا شوق پیدا ہو۔ مومن کے اندر موت کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگی ہے، اللہم حبب الموت، اے اللہ موت کو محبوب بنا دے ہر اس آدمی کے دل میں جو مجھے تیرا رسول مانتے ہیں۔ ہاں، جیسے تمہارے اندر آتا ہے نا انگلینڈ جانے کا محبوب، محبت، چھوکوں کے پاس جاؤں، اس کے پاس جاؤں، ایسے ایمان کی جب محنت کرتے کرتے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا نا تو پھر اندر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا۔ ہاں، وہ ایک صحابی کی موت کا جو قریب وقت آیا، حضرت بلال کی تھی یا کسی اور کی، تو ان کے پاس ان کی بیوی بیٹھی تھی، رو رہی تھی۔ مجھے تو کیوں روتی ہے، کیا بات ہے؟ کیا آپ کی جدائی کی میں روتی ہوں؟ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تب تکلیف مت رو، یہ کیا رونے کی بات ہے؟ واہ ربا، واہ ربا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، موت آ رہی ہے، واہ ربا، واہ ربا، غدن نلقا محمد احبا، ابھی موت آنے والی ہے، آج موت آئی اور کل کو اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ تھا وہ صحابی نے، احد نے جو کہا تھا نا حضرت معاذ سے، ارے معاذ، ارے چل، احد کے پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ تو جب آدمی محنت کرے گا اور دل کی دنیا بدلے گی تو پھر سب بدل جائے گا، پھر ادھر ادھر باتوں میں تلتی لگے گی، پھر آدمی کو جہاں فرصت دے تو مسجد سوجے گی کہ مسجد میں جاؤ، اللہ سے رو لگاؤ۔ بازار میں بیٹھنا ایسا برا معلوم ہوگا جیسے میرے گندگی کے پاس جانا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے شر البقاع اسواقھا، بستی میں سب سے بدتر جگہ بازار ہے، اللہ کے نبی کا فرمان، سب سے بدتر جگہ۔ وہ کہنے کے بعد جگہ کھڑا ہوتا ہے، ارے بولو نا، تمہارے پیسوں کا چھانٹ جب جمع ہوتا ہے وہاں جا کے تو کھڑا ہوتا ہے۔ تو بازاروں میں کیا ہے؟ شیطان اور شیطان کی تمام گندگی ہے اور کیا ہے؟ اس لیے جو حدیث میں آتا ہے نا، جو بازار میں جگہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی ذکر کرتا ہے، کلمہ
تو اس کو اس کلمے پر 10 لاکھ نکی ملے گی. نفرت کی جگہ ہے. صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بازاروں میں وہ اپنے کاروبار میں جاتے تھے اور وہاں جا کر ان کا حال کیا تھا. قرآن شہادت دے رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. بازار میں صحابہ کی یہ حال تھا کہ یہ تو ایسے مرد ہیں کہ ان کے دنیا کے کاروبار اور دکان کی مشغولی انہیں اللہ سے غفلت نہیں کرتی. اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی یاد سے اللہ بڑی بھول دوں گا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد ہیں کہ ان کی دکان اور کاروبار انہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں کرتی. وإقام الصلاۃ، اور نماز کو پورا ادا کرنے سے. وقت پر اقامت الصلاۃ یہ آ گیا، وقت پر پڑھتے ہیں، نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، اذان کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں، یہ سب اندر آ گیا. وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اور مال کا حق ادا کرنے میں ان کی دنیا ان کو غافل نہیں کرتی. ایتاء زکاۃ کے سب تمام حقوق آ گئے، مال کے جتنے حقوق ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ تو اپنے بازار دکان و کاروبار میں اس دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے، میدان حشر سے. اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسانوں کی آنکھیں اور دل الٹ پڑ جائے گی. ان کے سامنے ہوا ہے کہ یار مرنا ہے، خبر میں جانا ہے، حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جواب دینا ہوگا. اب جن کو اپنے کاروبار میں آخرت کا اتنا دھیان ہو، کبھی کاروبار میں بےایمانی کریں گے؟ بولو نا، پالیٹک میں بےایمانی کریں گے؟ راستے کو اندر پالیٹک میں جمع داخل کر کے بیچیں گے؟ نہیں ہوگا. اللہ کو جواب دینا ہے. کس پر ظلم کریں گے، بیوی کو ستائیں گے. جن عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کی ملاقات کا وقت ہے اور آپ اپنی امت سے یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اور اپنے نوکروں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈریو. سوچو، کارنر میں جاؤ تو صحیح، مت جاؤ تو بھی کیا کرو گے؟ اللہ کے کیا جواب دو گے؟ قرآن میں تو ایمان والوں کو راستہ دکھایا ہے. ہوتا ہے بھائی، میاں بیوی اور میاں بیوی کے آپس میں کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس لڑائی کو دور کرنے کا راستہ کیا کیا؟ صلح کراؤ. تم سے صلح نہیں ہوتی تو دونوں کی طرف سے حکم رکھو، 2 آدمی اس کی طرف، 2 آدمی اس کی طرف سے، اور یہ بیٹھ کے دونوں کی بات سن کے جو فیصلہ کرو اس کو مان لو، ختم جو. اسلام نے تو بہت آسان سے دکھایا ہے. تم کو بہت پرابلم جانے کی شوق ہے، جاؤ ہاں چکر، اور اپنی عورتوں کو لے جاؤ چکر وہاں کارڈوں میں. زندگی پر یہ سب میں دل اندھا ہے. ایمان کی محنت کی ضرورت ہے. اپنی نمازی ہونے پر فخر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہے. جو نماز تمہیں غلط سے نہ روکو، نماز ہے. جو نماز تمہیں غلط سے نہ روکے، گناہ سے نہ روکے، ظلم سے نہ روکے، وہ نماز ہے. کہ قرآن صاحب کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کو बुरी बातों से और मुनकर कामों से रोक देगी, जुल्म नहीं करेगी। इसी मेरे भाइयों, हमें अपनी धोखे से निकलकर इस मेहनत में अपने आप को लगाओ, हाँ, और लगे रहो, और एक एक मुसलमान पर रहम खाओ, और उसके पास जाकर अपने मोहल्लों में उसकी खुशामद हाथ जोड़ो, खुशामद करो, उससे हमदर्दी रखो, भाई समझो उसे, दुश्मन मत समझो। और वो मस्जिद में आए, वो दीन की मेहनत में लगे, ताकि उसकी जिंदगी बने, उसके घर में सही जिंदगी आए। दीन इस्लाम जब इसकी जिंदगी में आएगा और इसके घर में आएगा तो इसकी तमाम घर की परेशानियां खुदा दूर कर देगा। और अल्लाह ताला शानो इस दीन की बरकत से अल्लाह इसकी दुनिया भी बनाएगा, दुनिया में बरकतें अल्लाह उतारेगा। हाँ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि जब आदमी नमाज की एहतिमाम और पाबंदी करता है, कौन सी जो अच्छी नमाज, ये खेल कूद वाली नहीं, भागदौड़ वाली, जिस नमाज का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया है कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ अपनी नमाज ऐसी बनाओ, ऐसी पढ़ो नमाज। तुम्हारे घरों में उलमा बने हैं, इनके पास बैठो, इनको पूछो कि उर्दू वाली नमाज कौन सी, हमको समझाओ, सिखाओ। मेरी नमाज देखो, फसल वाला जिक्र, इनको कुरान में अल्लाह कह रहा है तुम्हें जब किसी चीज का पता न हो तो जो इल्म वाले हैं उनसे जाके पूछो। बेशक मदरसे बनाना, मदरसों में महदूस पैसे देना और उनको उनकी मदद करना, इसका सवाब है। इखलास के साथ करोगे उसका इखलास पर खर्च करने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन इल्म सीखने का जो तुम्हारे पर जिम्मेदारी है वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तबलीग में किसी को हम नहीं कहते दीन मत सीखो, फजाइल का इल्म अपनी जगह पर है और मसाइल का इल्म अपनी जगह पर है। फजाइल का इल्म तो इसलिए हम कह रहे हैं ताकि फजाइल के इल्म को जब पढ़ोगे सुनोगे इससे तुम्हें अमल का शौक पैदा होगा, अमल की रग़बत पैदा होगी, और जब अमल की रग़बत पैदा होगी तो अमल कैसे करना वो सीखो। हर वो ताजिर जो तिजारत कर रहा है उसे अपनी तिजारत पर जाने से पहले अपनी तिजारत के हलाल और हराम को सीखना फर्ज है। हर खेती करने वाले को अपनी खेती करने से पहले उस पर जो हालात उसमें आते हैं उसको पूछकर हलाल हराम सीखना फर्ज है। लिबास पहनते हो तो लिबास को पहनने से पहले हलाल हराम को सीखो कि लिबास में क्या हलाल है क्या हराम है, मुझे लिबास कैसा पहनना चाहिए। जो जीवन है वो नहीं, और जो खुदा के दुश्मन में शैतानों ने दुनिया में जो लिबास चला है वो पहनना ऐसा नहीं है। नबी वाला लिबास, सुन्नत वाला लिबास जिसको अल्लाह की पसंद ये है। शादी और निकाह करने से पहले उसके मसाइल पूछो और फिर निकाह करो, फिर शादी करो। एक जवान हुआ है, अब उसे निकाह करना है तो निकाह करने से पहले मसाइल पूछ कि मुझे कैसे रहना चाहिए। हाँ, माँ बाप को भी अपनी औलाद को मसाइल सिखाना जरूरी है। अपनी जवान बच्चियां किसी के घर में देने से उनको सिखाओ कि मुसलमान बच्ची कैसी रहती है, उसकी जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए उसे। अपने बच्चों को समझाओ कि एक तुम किसी की भी बेटी को अपनी निकाह में ला रहे हो, उसका क्या हक है, तुम्हें कैसे रहना चाहिए। औलाद भी है, औलाद को कैसे पालना, सब चीजें आती मेरे दोस्तों। इल्म का नंबर है। तबलीग भी इसीलिए तो कह रहे हैं,
تبلیغ میں 6 نمبر ہیں. ایمان سیکھو، نماز صحیح کرو، اپنی زندگی کی 24 گھنٹے کی زندگی کو علم الہی نبی والے علم کو سیکھو، اور اللہ کا دھیان لانے کے لیے اللہ کے ذکر پر محنت کرو، اور لوگوں کے ساتھ نبی والا رہن سہن سیکھو. اکرام مسلم کہ ہمیں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ مجھے کیسے رہنا ہے. اکرام مسلم ہے. اور اللہ کے لیے زندگی خدا کو راضی کرنے کے جذبے سے گزارے آدمی. جو بھی کرے اللہ راضی ہوگا تو سب قبول ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوگا تو. اور یہ زندگی ہم مجھ میں آئے اور یہ زندگی پوری دنیا کے انسانوں سے اللہ زندہ فرما دے، اس سے مجھے نبی والی محنت دی گئی ہے. اللہ کے راستے کا فروج اور حکمت پر تو حرکت کہ اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں مجاہدہ کر اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں محنت میں لگا، تاکہ تیری محنت کو اللہ قبول فرما کر اور انسانوں کے لیے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے. اس کی وجہ سے ہماری گزارش ہے کہ پورا مجمع، اکثر مجمع اس میں وقت لگایا ہوا ہے، چلے لگے ہوں گے، 3 چلے لگے ہوں گے، لیکن پابندی نہیں ہے. پابندی نہیں ہے. 4 مہینے میں شروع میں لگائے تھے، اس سے 5 دن کی نماز کی پابندی آ گئی. باقی آگے اخلاق، معاملات، معاشرت، سنت والی زندگی ابھی لانے کے لیے مسلسل محنت کرنی ہوگی. محنت کرو گے صحیح تو پھر سنت کی محبت دل میں آئے گی، اور سنت کی محبت دل میں ایسی آئے گی کہ سنت کے خلاف کی چیز سے نفرت پیدا ہوگی. ہاں، جیسے تم اپنے بچوں کو ساڑی پہناتے ہو، نفرت ہے، ایسے سنت کے خلاف کی لباس کی نفرت آ جائے تو پھر نہیں چلو کہ انگلینڈ سے آئے نا افریقہ سے آئے ہو، ماشی لایا نہ کاکی لایا، سنت کے خلاف ہے، نہیں پہنا سکتے. بچے کو گناہ نہیں ہوگا، چھوٹے بچے کو، اس کے ماں باپ کو گنہگار ہیں، سنت کے خلاف پہنا رہے ہیں. اور ہمیں لکھا ہے بچہ اپنی ذات سے قبلے کی طرف بیٹھ گیا پیشاب پاخانہ کرنے تو گنہگار نہیں ہے، لیکن اس کی ماں کو بٹھانے گئی پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے بٹھایا تو ماں گنہگار ہے. اسے خیال رکھ کے بٹھانا چاہیے، یہ قبلے کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے اس کا. ارے سمجھ میں آوے سے کہ نہیں؟ ہاں، تم تو بھروچ ضلع والے تو تم پر تو بہت محنت ہوئی ہے. ضلع بھروچ میں بہت بزرگ آئے ہیں دین کی فکریں لے کر، اور دعوت کی محنت کرنے والے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو شیطان میں چکر ہی دے ایک پتہ وقت کہ ہم تو تبلیغ میں لا کے رو چکے. یہ غلط ہے. ان اعمال کو حضرت الیاس رحمۃ اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا، اسے پابندی سے کرنا چاہیے، مقام پر بھی اور خروج میں بھی. خروج بھی اپنی جگہ ضروری، اور مقام کی محنت میں، مقامی اعمال میں لگے رہنا ضروری. حضرت الیاس فرماتے تھے یہ ہمارے دعوت، یہ تو ہمارے نبوت ہیں. دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال ہیں جو حضور نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں جن اعمال میں ہر فرد امت کو لگایا تھا، اور اسی اعمال کو لے کے صحابہ دنیا کے ملکوں میں گئے ہیں. ہمارے نبوت ہے اور ہماری ہدایت ہے. ان اعمال کو جتنا زندہ کیا جائے گا ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں ہدایت دے گا. جی ہاں، اور دنیا میں حق غالب آئے گا، باطل مغلوب ہوگا. چاہے باطل کی اسکیمیں، محنتیں کتنی زیادہ ہوں، لیکن حق کی محنت کا صحیح زندہ ہو جائے اور حق کی محنت ہم صحیح زندہ کر لیں، اس محنت کے زندہ ہونے کے نتیجے میں باطل کو پست ہونا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے.
وقل جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا، باطل کو جانا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس کتنی حکومتیں ہوں، کتنی طاقتیں ہوں، جتنا میں دوستی ہو، لیکن اگر حق محنت والے حق محنت کے ساتھ، حق زندگی کے ساتھ دنیا میں اپنے آپ کو لے آئیں گے، خدا ان کی مدد کرے گا، اور خدا کی مدد سے ہر حال میں طاقتور، چاہے باطل کتنا طاقتور و زیر ہوگا۔ اللہ نے محنت دی ہمیں، یاد رکھو اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے تو باطل گھروں میں آئے گا، اور ہماری اولادیں باطل کا شکار بنیں گی، اور جان اور مال باطل پر لگے گا، گناہوں میں، دشمنوں کے طور طریقے دنیا میں زندہ کرنے میں، غفلت میں، اور پھر وہ زندگی آسمانوں سے مصیبتیں اتروائے گی، ذلت اتروائے گی۔ صاحب اس کے پاس حکومتیں کتنی ہوں اور پیٹرول کے جتھے ہو رہے ہیں، ذلت ہی ذلت اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں، آپ آزاد سمائے گے، آپ کا یہ مجمع طے کرے کہ اب ہمیں حضرت مولانا الیاس صاحب کی ترتیب پر اپنے آپ کو دعوت کی محنت پر لا کر، محنت کرتے ہوئے اپنی بستی کے ایک ایک مسلمان کو اس محنت میں لانا ہے۔ کرو گے؟ پنچھیا گرو کوئی گالی دے گا، کوئی سیدھی باتیں کرے گا، برداشت تو کرنا پڑے گا، تو صبر کا کام ہے۔ لیکن اللہ کے لیے جھیلو گے تو اللہ اس کی عزت دے گا تمہیں، اور تمہاری محنتوں کو خدا قبول فرماوے گا، اور انشاءاللہ تمہارے بستیوں کے حالات بدلے گا خدا۔ ہاں، اور تمہارا جوان دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، جو آج دنیا میں فیشنوں کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور اس وقت بھرو ضلع میں نوجوانوں کی دعوت کی محنت میں ترتیب بہت کم ہے، اور علاقوں میں جوان دعوت کی محنت سے متوجہ ہو رہا ہے۔ ان اور علاقوں کی جماعتوں میں ہم بڑی عمر کے لوگوں کو طلب کرتے ہیں، اور یہاں تمام جماعتوں میں 40 سے اوپر کے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، سب طبقات میں محنت ہونی چاہیے۔ جوانوں کو میرے دوستوں تشکیل کرنے میں ذرا ان کی خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی جیسا بننا پڑتا ہے، انہیں قریب کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب اس بات کو لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ اپنی پوری طاقت سے لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جوان یوں بھی دل کا نرم ہے، مجھے یاد نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سنا ہے میں نے، اوصیکم للشباب خیرا، کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میں جوانوں کے بارے میں تم کو خیر کی وصیت کرتا ہوں، لأنہم عرب قابلۃ، اس لیے کہ وہ دل کے نرم ہوتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں حضور کا جو ساتھ دینے والے تو سب جوان ہی تھے۔ ہاں، ہمارا کیا ہے، ہمارا جوانیت اچھے ہیں، اپنے خراب ہیں۔ اپنے جوانی پر محنت کون سی کی؟ ہم نے جوانوں کو کیا دیا؟ پیسے دیے خرچ کرنے کے، دین کہاں دیا ہے؟ اگر ہم اور آپ فکر کریں گے، ابھی یہ اسٹوڈنٹ میں محنت جب شروع ہوئی تو ابھی ہمارے اسٹور کا جوڑ کیا اجتماع گودرے میں، ہمارے چرغازہ میں، تو 27 تو اسٹوڈنٹ 10ویں سے لے کر کالج تک آئے تھے۔ اور ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اسکولوں کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں انگلینڈ گئے تھے ایک مرتبہ، تو میرے ساتھ یہاں ہی کہ بورو ضلع کا ایک جوان میرے ساتھ نکلا، وہ ماشاءاللہ عامہ باندھے ہوئے اور سندر لباس پہنے ہوئے تھے، تو مجھ سے قریب رہتے پھر تو چھو کر رہے تو وہ بڑھو چھو ارے
میں تو یہاں دیکھتا ہوں نا بہروپی گھر آؤ تو ڈبا پہننے وہاں جاؤ تو شرٹ پینٹ پہن کے جاؤ. تو میں نے اس کو کہا تو آج کپڑا پہن کالج میں جائیے. آج پہن جاؤں انگلینڈ میں لندن میں امامہ باندھ کر سنت لباس پہن کر وہ کالج میں جاتا تھا. اور مجھے کہتا کہ مد صاحب آ کپڑاؤں پہنے جو چھو نے تو ہمارا جو پرنسپل سے نا کہ میں نے بہت اچھی عزت کی نکالی جو ہے اندر ایک چیز ہے. ہم زامبیا گئے تو زامبیا میں ایک یوسف بھائی وہ امریکی ایمبیسی میں ان کی ملازمت تھی. تو پہلے تو زامبیا بہت اپڈیٹ تھا وہ ٹائی باندھنے اور کوٹ میں پینٹ سب پہننے والے پہن تھے. پھر تبلیغ گئی تو تبلیغ میں جانے کے بعد سنت والا لباس آ گیا. تو یہ یوسف بھائی جو تھے اس وقت اور ایسے ہی تھے. جماعت میں نکلے تو پھر تبلیغ زندگی میں چینجنگ آئی. وہ سنت والا لباس اور یہ تو اسی لباس میں پھر امریکی ایمبیسی میں جاؤ نوکری میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ایمبیسڈر ہے مجھے بہت عزت کی نگاہ دیکھتا ہے. اور کہتا ہے مجھے اس کی کسی جگہ تبدیلی ہوئی تھی تو اس نے وہ دعوت رکھی تھی تو اس نے مجھے بھی بلایا مسٹر یوسف تم بھی آؤ. تو میں اپنا وہ لباس وغیرہ پہن کے پہنچا اور پیچھے بیٹھ گیا. تو اس نے اسٹیج پر سے مجھے دیکھ لیا تو وہاں سے مسٹر یوسف وہاں سے مجھے بلایا اور اسٹیج پہ بٹھایا. یہ سب میں تو پی آئی پی تو ہی دکھتا ہے. آگے بٹھایا اور جب وہ فوٹو کھینچنے کا وہ کہا میں مجھے اپنی فوٹو کھینچ میرا اتنا خیال رکھتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ محمد سے باتوں نے تو ہم دے رہے ہیں کہ چار چیزیں کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. ہمیں قدر نہیں ہے کہ حضور کی زندگی اختیار کرنے پر خدا ہمیں کیا دے گا. اس لیے میرے بھائی وزا سے گزارش ہے کہ آپ حضرت اللہ کے لیے اپنی ترتیب کو صحیح کرو اور مہینے کے 3 دن کا اہتمام 4 مہینے بار بار لگاؤ. کوئی فقیر نہیں بنو گے. جب اللہ کے دین کا تقاضا اور کام کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ عزت دے گا اور دنیا کے ملکوں میں دین کی حیات کا ذریعہ بنائے گا. ہاں جن لوگوں نے پہلے شروع کی جماعتوں میں ملکوں میں جا کے محنتیں کی نا تو آج ان کو ملک والے آج بھی یاد کر رہے ہیں. وہ تو قبر میں جا کے گئے. ہاں اور تمہارے ذریعے دنیا میں خدا خیر کو پھیلائے گا اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے گا. ہماری چیز نہیں ہے دنیا تو جب دشمنوں کو اللہ دیتا ہے اور تم اللہ کے برو گے تو اللہ تمہارے قدم میں ڈالے گا دنیا کو. اور اللہ کے نبی کی فرمان ہے کہ جو جس کی زندگی کا مقصد آخرت بن جاتا ہے اور آخرت کے لیے صبر کرتا ہے آخرت کی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو ناک رگڑتا ہوا اس کے قدموں میں ڈالتا ہے. اتت دنیا وہی راحمہ دنیا ناک رگڑتی آئے گی اس کے پاس. ہمت کرو. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا تو تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے اور تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تم آخرت کے بن جاؤ دنیا تمہاری ہے. صحابہ نے آخرت کو مقصد بنا کر دنیا میں اپنی جان مال کو لگایا تو اللہ نے بادشاہوں کی لڑکیوں کو بازی بنا کر ان کے گھروں کے کام کے لیے دیا. جی ہاں ان کے گھروں ان کے بچھوں نے بادشاہوں کی لڑکیوں نے بچھائے. اس
بھائیوں ایسے ہی مت سن کے چلے جاؤ، اپنی ترتیب بناؤ. 4 مہینے اللہ کے راہ میں نکلے تو 8 مہینے تو بہت ہو گئے دنیا کی خاطر. دنیا کے بیچ کیا تھکنا؟ مسلمان تو دین کے لیے تھکنے کے لیے آیا ہے. باقی دنیا تو اس کے لیے ہے ہی. صحابہ نے تو دنیا کو لات ماری ہے. جب ایران فتح ہوا، ایران اس زمانے میں ایران بہت عروج پر تھا اور بہت مال تھا، تو ایران کے خزانے صحابہ کے پاس آئے. تو ایران کا جو راجا اور بادشاہ تھا، اس کا تاج تھا، تاج. وہ تاج سونے کا اور ہیرے جواہر جوڑے ہوئے کروڑوں روپے کا وہ تاج تھا. وہ تاج جب صحابہ کے ایک صحابی کے سامنے آیا نا، تو اس کو لات ماری، 1 لات ماری. یہ وہ تاج ہے جس پر دشمن کا سر رہتا تھا. ہاں، کچھ بھی نہیں. تو خام نے دنیا سمجھ رکھا ہے کیا یہ پریشان ہے. دنیا پریشانی کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. ارے جینے کی جگہ تو آخرت ہے. آخرت کی زندگی کوئی زندگی ہے. دنیا کہتا ہے وہ لائیو ہے، کھیل کود کی طرح ہے. جیسے کھیل کود میں آدمی جتنی دیر ہوتا ہے شوق سے، اس میں تھکتا رہتا ہے اور پھر چھوٹتا ہے تو ایسے وہ لائیو ہے. یہ تھوڑے دن کوئی شوق آدمی کر لے، پھر مرے گا تو گیا. لیکن آخرت ابدی زندگی کا نام ہے. وہ ہے زندگی جینے کی قابل. آخرت کی زندگی ہے زندگی. وہ بن جائے گی اور وہ بنے گی تو یہ دنیا بھی بنا خدا بنائے گی ساری دنیا کو. سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اب اس محنت کو کام بنا کر جیسے مانگیا صاحب نے کہا ہے اسی طریقے سے کریں گے. ارے کرو گے؟ کون کرے گا؟ ذرا بابر نیت کر کے کرو. اللہ لے گا کام، گھبراؤ مت. اگر طے کرو گے دل میں تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں تم سے کام لے گا اور انشاءاللہ تمہاری زندگی بنے گی، تمہاری مراد الدین بن جائے گی. اور دنیا میں انشاءاللہ اس طرح کی دن گزارتے ہوئے جب موت وقت آئے گا نا بھائی، عید کا خوشی کا دن ہوگا. خوشی کا دن ہوگا. دنیا سے جاؤ گے کیوں؟ بہت کچھ کر کے جا رہے ہو اور اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا. میرا بندہ میرے لیے دنیا میں تھک کر اور قربانیاں دے کر اور تکلیفوں کو اٹھا کر میرا بندہ آ رہا ہے. دنیا کے پیچھے مت کرو. اس میرے بھائیوں، اس بچے میں بہتوں کا چلہ باقی ہے، بہتوں کا، اور کئی سالوں کا باقی ہے. جب سے کورونا ہوا ہے نا، 3-4 سال اس کو تو ہو گئے. کورونا کا گئے ہوئے 14 سال ہو گئے. کتنا ہے؟ 4-5 سال ہوگا. اس میں بہت سو کے چلے باقی ہیں اور اس میں بہت سے 3 چیزیں لگا کر بھول گئے کہ کب لگے تھے. حالانکہ میرے دوستوں 3 چیز لگا کر تو آدمی کو ہر سال 3 چیز لگا کر کرتی بنانی چاہیے. اللہ 8 مہینے تمہاری دنیا جیسے پر کیا نقصان ہے یار؟ چکرا کیا زندگی کیا چکرا؟ اللہ انشاءاللہ اور دنیا برکت کے ساتھ دے گا، برکت کے ساتھ خوش ہو کر دے گا، خوش ہو کر دے گا اور دنیا رحمت بنا کر دے گا. یہ ہوگا. اور بھائی اللہ کو ناراض کریں گے، اپنی ذمہ داری کو بھول کر زندگی گزاریں گے، دنیا کے نادر اندھوں کو لے کر چلتے رہیں گے دنیا کے پیچھے، تو اللہ مقدر کی ہوگی تو دے گا لیکن ناراض ہو کے دے گا. کہ میں جس کام کے لیے پیدا ہے وہ تو کرتا نہیں ہے، ناراض ہو کے دے گا. بغیر برکت کی دنیا دے گا اور اس دنیا کو وبال بنائے گا. اللہ کے نبی نے سلام آگی ہے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا. اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے وبال بنے گا. ومن ولد یکون علی عذابا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے گا.
سب کے سب ہم حد سے ہر ایک کو مرنا ہے. ہم بھی اپنے لیے آ رہے ہیں آپ کے پاس. اس طرح ایسا نہیں کر رہے. ہماری آخرت بنے, ہمارا ایمان بنے, ہمارا تعلق اللہ سے بڑھے, ہمارے اندر امت کا درد و غم پیدا ہو, اور ہم دنیا میں اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اللہ پر پیارے ہو جائیں. اس کے لیے ہم بھی تھک رہے ہیں. آپ سے بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی اللہ کے بھروسے پر اللہ کے وعدوں پر یقین کرو. اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا. نہیں تو آپ نے بھی میرے بندہ جیسا گمان کرے گا میں ایسا معاملہ کروں گا. ہاں آپ تو طے کرو کہ میں طے کرتا ہوں, اور میرا اللہ میرے لیے آسان کر دے گا. اللہ آسان کر دے گا اور ملک کو میں خود اب پہنچا دے گا. اور یہ دنیا کی کمی نہیں, ان کارے مٹی میں خرچ کرنے کے بجائے جنت کی محل بننے میں استعمال ہو جائے گی. ہاں, اور انشاءاللہ دنیا میں ہدایت کے پہلے کرنے بن جاؤ. اس لیے بھائیوں آپ اللہ سے بڑی گزارش ہے اپنی ضرورت سمجھ کے خود بولو. یہاں سے جماعتیں نکالو, 2-3 جماعتیں نہیں, ہمارے سب کا وقت لگنا چاہیے. اور طے کر لو گے تو اللہ ہی آسان کر دے گا, مدد کرے گا اور آسان ہو جائے گا. اس لیے ہر ساتھی اپنے خود کی تشریح کر کے بولے کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے اسی جوڑ سے تیار ہوں, اور ترتیب بنا کے انشاءاللہ مشرق سے نکل جاؤں گا. کھڑے ہو کے بولو, اپنے آپ کو پیش کرو. اللہ تعالیٰ کو اللہ مدد فرمائے.